साथ में हूँ आपकी होस्ट आरजे इकरा रफीक। तो जी हम अब फेसबुक पर लाइव आ चुके हैं। अब आप हमें रेडियो पे सुनने के साथ साथ अब आप हमें फेसबुक पर लाइव देख भी सकते हैं। और जी अब आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और जी हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि कौन हमें कहाँ कहाँ से सुन रहा है। और इसके अलावा आप अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम जिस चीज़ पे बात करें, आप हमें कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसपे कि आपको लगता है कि हमारी आरजेस को बात करनी चाहिए, तो जी हम वो भी आपका सुन सकते हैं, हम उस चीज़ पर भी बात कर सकते हैं। तो जी जैसे कि ईद गुजर गई है और कुछ दिनों के बाद सब बोलते हैं ना कि ईद पुरानी हो गई, लेकिन ये कहते हैं ना कि बकरा ईद है वो पुरानी नहीं होती है। तो जी काफ़ी लोग बोलते हैं कि जी ईद पुरानी हो गई है, लेकिन बकरा ईद पुरानी नहीं होती, क्योंकि उस पे जो है वो गेस्ट का आना जाना और वो कहते हैं ना एक गोश्त होता है, नमकीन गोश्त बनाना, ये सब कुछ तो ये अलग ही एक होता है कि बारबेक्यू पार्टी रखना घरों में। और हर जगह पर जो है यही होता है, खुशियाँ होती हैं अलग सी कि सब लोग फैमिलीज आपस में मिलती हैं, रिलेटिव्स के घर जाते हैं। तो ये ईद जो है ये काफ़ी लेट जाकर जो है पुरानी होती है। तो आप सब बताएं कहाँ गए, कहाँ पर ईद की, और जी क्या क्या मसरूफियात रही सबकी, और मज़ा आया नहीं आया, और अपने हाल हवाल के बारे में बताएं, क्या हाल हवाल हैं, सब खुशबाश हैं, सब खैरियत से हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, हंसी खुशी जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और हंसी खुशी गुजारनी भी चाहिए, क्योंकि मुश्किलात जो हैं वो ज़िंदगी में आती हैं लेकिन वक्ती होती हैं, और आपने अपने आप को जो है देखना होता है, सारी ज़िंदगी अपने आप का आपने खुद ख्याल रखना है। इसलिए छोटी मोटी बातों पे जो है वो परेशान नहीं होना है, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द जो आपके घर वाले हैं, फैमिलीज हैं, उनका ख्याल रखना है। और जी आज हम एक चीज़ पर बात कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत चीज़ पर बात कर रहे हैं, और जो कि आजकल देखा जाए तो बहुत एक आम सी बात बन गई है। लोग इस पर कुछ लोग बहुत बातचीत भी करते हैं, कुछ लोगों ने बातचीत करना ही छोड़ दी है इस पे। वो है जनरेशन गैप। नस्लों के दरमियान ना सोच का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत आम हो गया है आजकल। हम अक्सर ना घरों में हमारे बुज़ुर्ग हैं जो यही बोलते हुए हमने उनको सुना है कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था जो तुम आज कर रहे हो, हमारे ज़माने में तो ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था। और फिर आगे से उनके बच्चों का यही जवाब होता है कि अब वक्त बदल गया है, और ये भी ठीक बात है। हकीकत तो यही है कि वक्त बदल रहा है, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ नया आ गया है, टेक्नोलॉजी का दौर है ये, और अब बहुत चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं। लेकिन जहाँ तक बड़ों की बात देखी जाए कि उस ज़माने में ये नहीं होता था, उनके हिसाब से जो उनका तजर्बा है, जो उनका एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा है, वो तो एक हद तक वो भी बहुत ठीक है। इसमें यही चाहिए, जनरेशन गैप जब हो जाता है ना तो तब दो नस्लें होती हैं और उनके बीच सोच का इतना ज्यादा फर्क होता है, और उनके दरमियान सोच के फर्क की वजह से वो जो नौजवान है, यूथ है जो हमारी, वो अपने आप को ये बताने में जो है वो लड़ पड़ती है कि अब हमारा दौर है, अब आप जैसी पुरानी दौर वाली बातें मत करें। और जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो अपने तजुर्बात बताते बताते थक जाते हैं, वो लड़ते हैं, वो उसको सही साबित करने में जो है वो थक जाते हैं। सब ना अपनी अपनी चीजें जो है वो सही साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि नौजवान भी सही कह रहे हैं कि हाँ जी वक्त बदल रहा है, लेकिन नौजवानों को चाहिए कि वो अपने घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बात भी सुने, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होती हैं। हमें उनकी भी कदर करनी चाहिए, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ जी आपका वक्त ऐसा था, बुरा था, या कुछ भी हम ऐसा बुरा भला बोल दें। हमें उनकी कदर करनी चाहिए, और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी जो है वो बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों के जो फैसले हैं उनकी कदर करनी चाहिए, उनको सुनना और समझना चाहिए। जनरेशन गैप में एक सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो यही चल रही होती है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है, और बच्चा जो है वो ये सोच रहा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, वो हमें, हमारा एहसास नहीं है हमारे पेरेंट्स को, वो हमें सुनते नहीं है। तो एक तरह से ये दोनों आपस में अपनी अपनी जगह पर ठीक होते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि सामने एक दूसरे के सामने तो गलत ही हुए ना। इसलिए हमें एक दूसरे को जो है वो समझना चाहिए, एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए। और एक और जो जनरेशन गैप में एक और बड़ा मसला ये आ रहा है कि
ہمارے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ڈگری کر لی اور اس کے بعد سرکاری نوکری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور جس کے پاس سرکاری نوکری ہے وہی انسان جو ہے وہ کامیاب کہلائے گا، جس کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے وہ کامیاب نہیں کہلائے گا۔ لیکن آج کل کی جو یوتھ ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں فری لانسر بننا ہے، ہمیں آن لائن بزنس کرنا ہے، ہمیں سنگر بننا ہے، رائٹر بننا ہے، کنٹینٹ کریشن کرنی ہے ہمیں، اور بہت سی نا ایک کریٹیوٹی ہے جو آج کی یوتھ ہے، اس میں بہت کریٹیو لوگ ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نیا کریں، یہ پرانی چیزیں ہم نہ کریں، یہ ہمارے بڑوں نے کر لی ہیں تو وہی کافی ہے، ہم نہ کریں۔ لیکن پیرنٹس جو ہے ان کے شوق کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی جو ایک چیز ہے، ایک اپنا شروع سے جس چیز کو وہ لے کے چلے ہیں وہ اس چیز کو آگے رکھتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ کرنا ہے۔ ایون اگر کہیں پر شادی ہو رہی ہوتی ہے، لڑکی والے جو ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکا سرکاری نوکری کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ کس چیز کی نوکری کر رہا ہے، وہ کیسے کما رہا ہے۔ اور اگر کوئی مثال کے طور پہ اگر کوئی لڑکا ہے وہ کنٹینٹ کریٹر ہے تو لڑکی والے بولیں گے اچھا ٹھیک ہے یہ تو تمہارا شوق ہے نا، تم یہ بتاؤ تم نوکری کیا کرتے ہو۔ تو ان کو نہیں پتا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی ایک ان کی جاب ہوتی ہے، اس جاب کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی ہے، یہ سمجھو پوری زندگی ان کے ساتھ ہے، پورا ٹائم جتنے بھی گھنٹے ہوتے ہیں ایک دنوں میں یہ ایک جاب ہے، یہ ان کے سر پہ ایک جاب ہے جو انہوں نے ہر ٹائم کرنی ہی کرنی ہے، وہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ اور ایسے فری لانسرز کو کچھ نہیں سمجھا جاتا کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی جاب نہ ہوئی، یہ تو کوئی نوکری نہیں ہوئی۔ لیکن پیرنٹس کو نہیں پتا کہ کافی لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں وہ آن لائن موبائل فون سے کتنا کماتے ہیں، کتنا ارن کر رہے ہیں وہ، اور کتنا زیادہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور پیرنٹس یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ کرے۔ اور ایک بہت ایک چیز عام ہو گئی ہے نا کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ تم نے اگر یہ چیز کر لی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے، تم نے اگر ویڈیوز بنا کے لگا دی تو لوگ اس پر بھی باتیں کریں گے، تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ کوئی نوکری نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے، تم اپنے ویسا کام کرو جو کہ ہم لوگ چاہتے ہیں، جو کہ ہمارے جو معاشرہ ہے وہ چاہتا ہے۔ لیکن ان کو نہیں پتا کہ جیسے جیسے ٹائم بدل رہا ہے ویسے ویسے جو آج کے نوجوان ہیں، جو یوتھ ہے ہماری، ان کے شوق بھی بدل رہے ہیں، ان کی چیزیں بھی بدل رہی ہیں، جو کہ جیسے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب تو کافی کچھ جو ہے وہ بدل گیا ہے، کافی کچھ ایسا ہو گیا ہے جو ہم لوگ گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے کام کر کے ہم لوگ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، لاکھوں چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، جو کہ گھر سے بہت کم ملتا ہے۔ اور آج کل وہی بات ہے کہ ایک الگ سا ایک دباؤ ہے یوتھ کے سر میں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں نہیں سمجھتے، ہمارے پیرنٹس ہمارے پیشن جو ہے، ہماری جو ڈریمز ہیں ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اور پیرنٹس کا اپنا گھر میں یہ رونا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہماری قدر نہیں کرتے ہیں، انہیں ہماری فیلنگز کی قدر نہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ جو جنریشن گیپ ہے اس میں ایک اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی فیلنگز کو ظاہر نہیں کرتے تھے، لوگ اپنے جذبات کو چھپا دیتے تھے، وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے، انہیں کچھ اچھا لگتا، انہیں کچھ برا لگتا، وہ کبھی بھی نہیں کہتے تھے۔ اور آج کی جنریشن ایسی ہے کہ ان کو کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ منہ پہ بول دیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو یہ غلط ہے۔ آج کل وہ آپ نے سنا ہوگا، آج کل لڑکیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہماری ماؤں نے جو چیزیں برداشت کی ہیں اس وقت میں وہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گی، اور لڑکوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو چیزیں ہمیں نہیں پسند ہیں، جو چیزیں غلط ہیں، وہ نہ تو ہم کریں نہ تو سوسائٹی میں کسی اور کو کرنے دیں۔ آج کے جب کوئی ایسی باتیں کرتا ہے، جب ہماری یوتھ ایسی باتیں کرتی ہے تو انہیں بدتمیز کہا جاتا ہے، انہیں بہت برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ آج کے بچے ہیں، آج کے زمانے کے بچے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ لیکن وہ بدتمیزی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے حق کے لیے بولنا ہوتا ہے، وہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہوتا ہے۔ اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اپنے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کے لیے لڑ رہے ہیں۔
ان کو اگر کوئی بات پسند نہیں آ رہی تو وہ بول رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں یہ چیز نہیں پسند ہے، اس چیز کو ختم کر دیں، اس چیز کو آگے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے آپ کو چاہیے کہ آپ خود بھی اپنے بچوں کو سمجھیں، وہ آپ کے جذبات کی قدر کریں گے، ان کو اس کو اہمیت دیں گے، لیکن آپ بھی اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھیں، ان کی فیلنگز کو سمجھیں. اور سوچ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فرق ہے سوچ کا، اس لیے ہم لوگ نہ ان کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ وہ ہمیں سمجھ سکتے ہیں. اس لیے دونوں طرف جو ہے وہ تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ جو بہت زیادہ ہو جاتی ہے کبھی بحث کی وجہ سے، کیونکہ ایسی ختم ہو سکتی ہے کہ پیرنٹس بچوں کو بٹھا کے ان کی سنیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے آگے، اور جو بچے ہیں وہ ان کو بتائیں کہ ہاں جی ہم نے یہ کرنا ہے. اس میں سے اگر پیرنٹس کسی چیز کا کوئی تجربہ دے رہے ہیں، کوئی اپنی رائے آگے رکھ رہے ہیں، تو وہ اس کی قدر کریں، اس کو اہمیت دیں کہ ہاں جی انہوں نے اپنی ایکسپیرینس سے کوئی بات بولی ہے، آدھی بات آپ ان کی سنیں، آدھی بات وہ آپ کی سنیں گے، تو اس طرح مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. کوئی بھی مسئلہ جو ہے اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ہم لوگ خود سے بنا لیتے ہیں. جتنا ہم لوگ دوریاں پیدا کرتے ہیں اتنا ہی ہم لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے. تو جی اسی کے ساتھ ہمارے لائیو سیشن جو ہے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ابھی ہم ریڈیو پر اپنا پروگرام کر رہے ہیں، ریڈیو پر ابھی ہم موجود ہیں. تو جی کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں وہ ہم وہاں پہ کر لیں گے، آپ ہمیں وہاں پہ سن سکتے ہیں، اور جی وہاں پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. تو جی کال کے لیے ہمیں آپ کال کریں گے نمبر پر 05822532379 پر آپ ہمیں کال کریں گے. اور جی جو سائلنٹ لسنرز ہیں جو کہ کال نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے ایک آسان سا طریقہ کار ہے کہ وہ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. وہ ہمیں کال نہیں کرتے ہیں، ان کو میں کہتی ہوں کہ وہ شرمیلے لسنرز ہیں، تو وہ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. اور ایس ایم ایس کے لیے سب سے پہلے آپ ٹائپ کریں گے AJK، اسپیس دیں گے، اپنا نام لکھیں گے، پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. اوکے یاد رکھیے گا یہ. تو جی ابھی آپ ہمیں ریڈیو پر سن سکتے ہیں، وہاں پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اور جی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر ہم آپ سے بات چیت کریں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جی سنتے رہیے سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.